بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے سفر شریف کا مہینہ ہے اور آج 25 سفر کی تاریخ ہے۔ سنی حضرات، سنی مسلمان جانتے ہیں 25 سفر شریف امام عاشقاں شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا عرس مبارک ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ آج 25 سفر شریف کے حوالہ سے عوام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک ایسی عظیم خوشخبری ہے عوام اہل سنت کے لیے کہ اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے سنی عوام کو، سنی مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح سے، خوشی سے نوازا ہے۔ یہ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی کرامت ہے کہ جو وہابی دیوبندی مولوی ساری زندگی الزام تراشی، بہتان بازی، عیاری مکاری، کذب بیانی، دھوکہ دہی سے کام لے کر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات بابرکات پر زبان تان کو دراز کرتا رہا، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، حسام الحرمین کے خلاف اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکالتا رہا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے عرس مبارک کے موقع پر اللہ نے اسی کے نظریہ، اسی کے موقف کی روشنی میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی صداقت دنیا پر واضح فرما دی۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کرامت ہے۔ جی جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب یہ وہ حضرت ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگو میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلاف جھوٹ بول کر، الزام تراشی، بہتان بازی سے جیسے زبان تان کو دراز کیا، اور اللہ نے اسی کے نظریے، اسی کے موقف کی روشنی میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی حقانیت، صداقت دنیا پر آشکار کر دی۔ سامعین و ناظرین، اس معاملہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کچھ دنوں سے ایک شخصیت جن کا نام ہے جناب عامر ابراہیم صاحب، میں ابتدا میں کہہ دوں کہ فقیر کا تعلق عامر ابراہیم صاحب سے نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ کبھی رابطہ ہوا ہے جناب سے۔ یہ کون ہیں، ان کا مسلک، ان کا موقف امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے، حسام الحرمین کے حوالہ سے، یا وہابی دیوبندی فرقہ کے جو اکابرین ہیں اس حوالہ سے کیا ہے مجھے علم نہیں ہے۔ یہ حضرت اور 2-3 وہابی دیوبندی حضرات جو مولوی ساجد دیوبندی صاحب کے خاص حضرات ہیں، یہ اتحاد کا مشن لے کر مختلف مسالک کے علماء سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ سنی علماء سے بھی ملاقات کرتے ہیں، دیوبندی مولویوں سے بھی یہ ملاقاتیں کرتے ہیں، عیسائیوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، شیعوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، صلح کلی حضرات ان سے بھی یہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ ہماری سکرین پر ایک تحریر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، محترم عامر ابراہیم صاحب کی ہے، اور انہوں نے مولوی ساجد دیوبندی صاحب سے جو ملاقات کی، اس ملاقات کا احوال تفصیل انہوں نے فیس بک پر اپلوڈ کی، اور اس تحریر کی تصدیق ساجد دیوبندی صاحب کے جو رائٹ ہینڈ حضرات ہیں
وہ بھی کر چکے ہیں۔ عامر ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ساجد دیوبندی صاحب سے اس حوالہ سے گفتگو کی کہ اتحاد ہونا چاہیے، تو ساجد دیوبندی صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنے اکابرین کی گستاخانہ کفریہ عبارات کو ان کی کتب سے نکالنے پر اور ان عبارات کو تلف کرنے پر راضی ہیں۔ دو ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے ساجد دیوبندی صاحب نے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی حقانیت صداقت، حسام الحرمین شریف کی حقانیت صداقت کو دنیا پر واضح کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ان عبارات کو ضائع کرنے، ان کو تلف کرنے پر جہاں راضی ہیں، وہیں ہم ان کتب کو جلا دینے پر بھی راضی ہیں۔ اور پھر سنی حضرات حسام الحرمین سے دستبرداری کا اعلان کریں گے۔ یہ اب مولوی ساجد دیوبندی صاحب نے اپنی خواہش کا اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا اس ملاقات میں، جو عامر ابراہیم صاحب نے تفصیل فیس بک پر اپلوڈ کی، شیئر کی۔ سامعین و ناظرین، جہاں تک مولوی ساجد دیوبندی صاحب کی رضامندی ہے، یہ فیصلہ ہے کہ یہ حضرات اپنے اکابرین کی عبارات کو نکالنے، تلف کرنے، نہ صرف نکالنے تلف کرنے بلکہ ان کتب کو حفظ الایمان، براہین قاطعہ اور تحذیر الناس، ان کتب کو جلا دینے پر بھی راضی ہیں۔ یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے۔ ہم ساجد دیوبندی صاحب کے اس فیصلے کی تحسین کرتے ہیں۔ دو تین باتیں یہاں پر فقیر ساجد دیوبندی صاحب سے کرنا چاہتا ہے۔ پہلے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساجد دیوبندی صاحب کا بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ یہ حضرات ان عبارات کو نکالنے، نہ صرف نکالنے تلف کرنے بلکہ ان کتب کو جلا دینے پر بھی آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو میری ساجد دیوبندی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ان عبارات سے توبہ بھی کریں۔ اس لیے اگر یہ حضرات ان عبارات کو نکال دیں گے، ان عبارات کو تلف کریں گے، ان کتب کو جلا دیں گے، یہ بظاہر دنیا میں اتحاد میرا نہیں خیال کہ کامیاب ہو۔ اگر کامیاب بھی ہو جائے تو عند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ ہاں، یہ پہلے میں ساجد دیوبندی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان عبارات سے توبہ کریں۔ اگر کوئی مرزائی یہ کہیں ہمیں کہ ہم اتحاد کرتے ہیں اور ہم مرزا قادیانی کی کتابوں کو جلا دیتے ہیں اور عبارات کو نکال دیتے ہیں، تو کیا یہ اتحاد کامیاب ہو سکتا ہے؟ سارے کفریات، گستاخانہ جو عبارات ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا دیوبندی حضرات کی کتب میں مرزائیوں کے حوالہ سے اس طرح کی عبارات، اصول و ضوابط نہیں ہیں؟ اسی لیے یہ ضروری ہے ساجد دیوبندی صاحب کے لیے اور اتحاد کے لیے کہ پہلے یہ حضرات ان عبارات سے توبہ کریں، اس لیے کہ یہ کفریہ گستاخانہ عبارات ہیں، حکم شرع علماء کی جانب سے لگ چکا ہے۔ حسام الحرمین شریف کی صورت میں ان عبارات سے پہلے توبہ کریں اور پھر ان کو نہ کتب سے نکالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کتب کو جلانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں آپ کو تاریخ بتلاتا چلوں، ساجد دیوبندی صاحب کے اکابرین کی کتب میں یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی جانب جو منسوب رسالہ ہے فیصلہ ہفت مسالہ، اسے جلا دیا تھا، حمام میں جھونک دیا تھا۔
ان کی کتب کے اندر موجود ہے؟ کیا وہ جو عبارات ہیں، عقائد و نظریات ہیں فیصلہ ہفت مسئلہ والے دیوبندی، کیا ان کو نہیں مانتے؟ اچھا چلیں، ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں ہم نہیں مانتے، کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا یہ نام نہیں لیتے؟ آپ ان عبارات سے توبہ کریں اور ان کے قائلین کو کافر کہیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں۔ فقیر آپ کو دعوت پیش کرتا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کا ویلکم کریں گے، اور آپ کی عزت جہاں اہل سنت کے اندر آپ کا اقبال بلند ہوگا، وہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ کا اقبال بلند ہوگا۔ یہ پہلی گزارش فقیر کی ان عبارات کے حوالہ سے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ ہم ان عبارات کو تلف کریں گے، ان عبارات کو نکال دیں گے، کتب کو جلا دیں گے، اور پھر سنی حضرات حسام الحرمین سے دستبرداری کا اعلان کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساجد دیوبندی صاحب سے کہ جب آپ تسلیم کر چکے ہیں ایک اعتبار سے، ایک حساب سے، کہ سارے فساد کی جڑ یہ عبارات ہیں، گستاخانہ کفریہ عبارات، اس پر حکم شرع حسام الحرمین، جب آپ ان عبارات سے توبہ کریں گے تو پھر آپ کو حسام الحرمین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حکم حسام الحرمین شریف والا آپ کے سر پر نہیں ہوگا، یہ انہی لوگوں کے سر پہ ہوگا جو حفظ الایمان تحذیر الناس براہین قاطعہ اور جو اللہ کے وقوع کذب کے قائل ہیں، یہ ان پر یہ حکم ہوگا۔ آپ اس حکم کی زد میں نہیں آئیں گے۔ جب آپ اس حکم کی زد میں نہیں آئیں گے تو پھر حسام الحرمین سے دستبرداری کا مطالبہ کرنا یہ لا یعنی ہے، یہ بے فائدہ ہے۔ یہ ساجد دیوبندی صاحب کی ایک لا یعنی بات، فضول مطالبہ۔ ظاہر ہے جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ فساد کی جڑ یہ کفر یا گستاخانہ عبارات ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو جلا دیا جائے، حسام الحرمین کی حقانیت، صداقت، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی حقانیت، صداقت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو ان عبارات کو مانتا ہی نہیں ہے اسے حسام الحرمین سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کی زد میں نہیں ہے، وہ تو مطالبہ ہی نہیں کر سکتا کہ حسام الحرمین سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے۔ یہ دو تین گزارشات آپ حضرات کی بارگاہ میں مولوی ساجد دیوبندی صاحب کے موقف نظریہ کے حوالہ سے آپ حضرات کی بارگاہ میں فقیر نے پیش کی ہیں، اور ساجد دیوبندی صاحب کو دعوت توبہ پیش کی ہے کہ جناب اب حق آہستہ آہستہ آپ پر کھلنا شروع ہو چکا ہے، حقیقت، دلائل آپ کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ اس حد تک آ گئے ہیں کہ یہ عبارات جلا دینے کے قابل ہیں۔ آپ ایک قدم آگے بڑھیں اور ان عبارات سے آپ توبہ کریں، ان کے قائلین پر لعنت بھیجیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ حسام الحرمین کا فتویٰ آپ پر لاگو نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی حسام الحرمین سے دستبرداری کی۔